السلام علیکم۔ کامیابی کا اصل راز، ایک سچی اور سبق آموز کہانی۔ گرمیوں کی ایک شام تھی۔ سورج ریت کے ٹیلوں پر اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ شہر بغداد کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک نوجوان عمر دن بھر کھیتوں میں کام کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر دل میں ایک سوال چل رہا تھا کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آس پاس کے لوگ دولت مند ہو چکے ہیں، مگر میں خود ابھی تک غریبی میں جکڑا ہوا ہوں۔ ہر دن بس ایسے لگتا ہے جیسے گزر رہا ہے۔ ایک دن عمر کی بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا، شہر کے پرانے مزار پر ایک بزرگ آئے ہیں جو علم اور حکمت کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، شاید ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد عمر مزار کی طرف چل پڑا۔ سورج ابھی نکلا نہیں تھا، فضا میں خاموشی تھی۔ مزار کے احاطے میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر نور کی روشنی چمک رہی تھی، اور ان کی آنکھیں بند، تسبیح ہاتھ میں، اور چہرے پر نور تھا جیسے روشنی ان کے اندر سے نکل رہی ہو۔ عمر ان کے پاس گیا اور ان کو ادب سے سلام کیا۔ بزرگ نے آنکھیں کھولی، عمر کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ عمر نے ان بزرگ کو اپنی پریشانی بتائی کہ بابا جی، میں محنت کرتا ہوں مگر کامیاب نہیں ہوتا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، برکت اور سکون میرے نصیب میں کیوں نہیں ہے؟ بزرگ نے سر جھکا کر کچھ لمحے خاموشی میں گزارے اور پھر کہا، اے نوجوان، کامیابی صرف دولت کا نام نہیں، بلکہ جو سچا راز ہے وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہے۔ تمہیں اس راز کی تلاش کرنی ہوگی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ راستہ آسان نہیں، مگر انجام روشن ہوگا۔ عمر بزرگ کی باتیں سن کر چونک گیا اور کہا، میں تیار ہوں بابا جی، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس میری رہنمائی فرمائیں۔ بزرگ نے تسبیح بند کی اور کہا، پہلا قدم، تم 3 دن تک سچ بولنا، ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں 3 دن بس سچ بولنا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی بہانہ، کچھ نہیں۔ پھر 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ عمر نے یہ بات اپنے دل پر لکھ لی۔ گاؤں واپس آ کر اس نے ہر بات میں سچ بولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب کسی نے پوچھا کہ فصل کیسی ہوئی ہے تو اس نے ایمانداری سے جواب دیا کہ کمزور ہوئی ہے، کیونکہ بارش کم ہوئی تھی۔ لوگ حیران ہوئے، مگر اس نے دل مضبوط رکھا۔ 3 دن کے بعد وہ دوبارہ بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے صرف یہ پوچھا کہ دل کیسا محسوس ہوا؟ عمر نے کہا، بہت ہلکا پھلکا، جیسے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہا، مگر ابھی کامیابی تو نہیں ملی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کہ سچائی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ابھی 2 اور سیڑھیاں باقی ہیں۔ پھر بزرگ نے کہا، اب دوسری سیڑھی کی طرف جاؤ، 3 دن تک کسی کی غیبت نہیں کرنا اور نہ سننا، اور اپنی زبان کو پاک رکھنا۔ خاموشی بہتر ہے اگر کسی سے اچھی بات نہ کہہ سکو تو۔ اور یاد رکھ، کامیابی کی اصل بنیاد دل کی صفائی ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو اللہ کی مدد خود اترے گی۔ عمر نے بزرگ کی بات دل سے قبول کی اور 3 دن تک اس نے سخت کوشش کی کہ کسی کی برائی نہ کرے، یہاں تک کہ جب گاؤں کے لوگ آپس میں کسی کو برا بھلا کہتے تو عمر چپ چاپ ان سے دور ہو جاتا۔ اس بات پر کئی لوگ عمر پر طنز کرنے لگے۔ ایک دن ایک پڑوسی بولا
کیا بات ہے عمر، اب ہمیں چھوٹا سمجھنے لگے ہو؟ چپ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے نرمی سے کہا، میں بس خود کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی کی غیبت کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور میں اپنا دل صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ عمر کی یہ بات سن کر کچھ لوگ ہنسنے لگے، مگر ایک بوڑھا شخص عمر کی یہ باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہی تو وہ بات ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اور جوانی میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا، مگر پھر مجھے دنیا نے بدل دیا۔ عمر کی بات کچھ دلوں پر اثر کر گئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد عمر پھر سے بزرگ کے پاس آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، اب کیسا لگتا ہے؟ عمر نے جواب دیا، جیسے میرا دل روشن ہو گیا ہو اور لوگوں کی باتوں کا بوجھ کم ہو گیا اور مجھے سکون مل گیا ہو جیسے۔ بزرگ نے کہا، اچھا ہے، لیکن تم نے ابھی کامیابی کے صرف 2 دروازے کھولے ہیں۔ آخری دروازہ سب سے مشکل ہے، مگر وہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ عمر نے بزرگ سے کہا، آپ بس حکم کریں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں روز ایک نیکی کرنی ہوگی۔ بزرگ نے آگے فرمایا، اور یہ نیکی کسی فائدے کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلا دو۔ اگر کسی کی مدد کا موقع ہو تو وقت کو ضائع نہیں کرو، نیکی کرو، دل سے کرو اور چھپ کر کرو۔ عمر نے فوراً بزرگ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عمر نے کھجوروں کی ایک تھیلی لی اور بازار کے کونے پر بیٹھے ایک اندھے فقیر کو دے آیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ عمر نے پہلی بار دل کی گہرائی سے خوشی محسوس کی۔ ایک عورت کی گائے کھڈے میں گر گئی۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ عمر فوراً آگے بڑھا اور اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، ہاتھ بھی زخمی ہو گیا، مگر عمر نے گائے کو نکال دیا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اب عمر کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا، دل میں صرف دوسروں کی بھلائی کی فکر ہوتی۔ اسے لگتا جیسے اللہ اس کی ہر نیکی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ خواب میں بھی خود کو بہتر بنتے دیکھتا تھا اور اس کے دل کا رنگ اب سفید ہوتا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ پھر بزرگ کے پاس گیا۔ اس کے چہرے پر نور تھا۔ بزرگ نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم کامیابی کی راہ پر ہو عمر۔ تمہارا دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل ہو چکا ہے، مگر ابھی آخری امتحان باقی ہے جس میں تمہارا صبر آزمایا جائے گا۔ اگلی صبح عمر نماز فجر کے بعد بزرگ کے پاس گیا۔ وہ مطمئن تھا، دل صاف، نیت نیک اور عمل درست، مگر بزرگ کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، اب تمہاری آخری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ عمر بزرگ نے کہا، تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکلنا ہوگا۔ گھر، زمین، عیش و آرام سب چھوڑو اور دیکھو کیا تم اللہ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اصل کامیاب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ عمر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ بولا، اگر یہی اللہ کی رضا ہے تو میں تیار ہوں۔ ماں سے رخصت لیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں نے بس اتنا کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یاد رکھنا اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، دنیا کی دولت نہیں۔ عمر نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا
اور وہ شہر سے نکل کر صحراؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بھوک لگی لیکن اس نے صبر کیا۔ پیاس سے ہونٹ سوکھ گئے مگر اللہ کا نام اس کی زبان پر رہا۔ یہ سفر اس کے ایمان کو، اس کے صبر کو اور مضبوط بنا رہا تھا۔ 3 دن تک وہ بھوکا پیاسا چلتا رہا۔ ایک رات وہ نخلستان کے قریب جا کر گر پڑا۔ ایک چرواہے نے اسے دیکھا اور پانی پلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے مسکرا کر کہا کہ میں کامیابی کی تلاش میں نکلا ہوں اور میرا زاد راہ صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ چرواہے نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم کوئی ولی ہو؟ یہ راستہ تمہیں کھوکھلا بھی کر سکتا ہے۔ عمر نے نہایت نرمی سے جواب دیا، کامیابی صرف لینے کا نام نہیں بلکہ دینے کا نام بھی ہے۔ اگر میں اس راستے میں فنا ہو گیا تب بھی اللہ کی رضا میری اصل کامیابی ہے۔ چوتھے دن وہ چلتے چلتے ایک قافلے کے پاس پہنچا۔ اس قافلے کے سردار کو مزدور کی ضرورت تھی۔ عمر نے سخت محنت کی مگر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ قافلے والوں نے حیرانی سے کہا تم اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ عمر بس مسکرا کر خاموش رہتا۔ اسی دوران قافلے کا کچھ سامان چوری ہو گیا۔ سب نے عمر پر شک کیا اور اسے رسیوں سے باندھ کر سردار کے سامنے لایا گیا۔ عمر نے خاموشی سے صرف اتنا کہا کہ اللہ گواہ ہے میں بے گناہ ہوں۔ قافلے والے لوگ ہنسنے لگے۔ اچانک سردار کی بیٹی سامنے آئی اور بولی میں نے چور کو دیکھا تھا، وہ عمر نہیں تھا۔ عمر تو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ سردار نے فوراً عمر کو آزاد کر دیا اور اس سے متاثر ہو کر کہا تم ہمارے مہمان ہو۔ قافلے کے سردار نے اعلان کیا کہ عمر اب ہماری تجارت کا مشیر ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی نیکی، سچائی اور صبر میں ہے جو ہم نے عمر میں دیکھا ہے۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جان چکا تھا کہ کامیابی کا راز اب حقیقت بن چکا ہے۔ قافلے کا سردار عمر کو اپنے ساتھ بغداد لے آیا۔ اب وہ ہر دن اہم فیصلے لیتا، نرمی سے بات کرتا اور لوگ اب اس کی سچائی کی قسمیں کھاتے۔ سردار نے ایک دن کہا عمر میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور میرے بعد قافلے کے سردار بنو۔ عمر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک غریب کسان ہوں۔ سردار یہ سن کر مسکرایا اور بولا عمر تم اللہ والے ہو، تمہارے جیسا دیانتدار شخص سرداری کا حقدار ہے۔ انسان کی پہچان مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ اور پھر سردار نے اپنی بیٹی سے عمر کا نکاح کر دیا کہ ماں باپ کو بھی بلایا۔ گاؤں کے لوگوں نے خوشی سے آنسو بہائے۔ وہ عمر جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے آج عزت، علم اور دولت کا وارث بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں غرور کی جگہ اب بھی عاجزی تھی۔ ایک رات عمر خواب میں بزرگ کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک ویران جگہ پر بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر نور۔ بزرگ نے کہا عمر تم نے ہر امتحان پاس کیا، اب آخری راز تم پر ظاہر ہونا ہے، مگر یہ راز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگلے دن عمر مزار پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں نہ بزرگ تھے اور نہ ہی ان کا کوئی نام و نشان، صرف ایک پرانی تسبیح اور ایک خط پڑا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہم دنیا کے لوگ نہیں بلکہ ہم وہ دربان ہیں جو کامیابی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، صرف خالص دلوں کے ہی افراد اندر جا سکتے ہیں۔ عمر یہ بات سمجھ گیا کہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ شاید فرشتوں میں سے کوئی تھے
یا اللہ کے کوئی خاص بندے۔ عمر نے وہ تسبیح سینے سے لگا لی اور دیر تک سجدے میں گرا رہا۔ اب اس کا دل دنیا سے اٹھ چکا تھا، صرف رب باقی تھا۔ پھر چند سال گزرے، عمر نے قافلے کی سرداری اپنے نائب کو سونپ دی اور خود شہر کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسا۔ وہ ہر روز بچوں کو سچ بولنے، نیکی کرنے اور صبر سکھانے میں لگا رہتا۔ اس کی باتوں میں وہی روشنی تھی جو اس نے بزرگ سے پائی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اس نے عمر سے کہا، بابا جی، کامیابی کا راز کیا ہے؟ بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی ناکام رہتا ہوں۔ عمر مسکرا کر بولا، کامیابی کا راز خود تمہارے اندر موجود ہے، صرف تمہیں کھوجنے کی دیر ہے۔ پھر عمر نے وہی 3 آزمائشیں اس نوجوان کو سکھائیں جو اسے سکھائی گئی تھیں۔ اب وہ خود بھی ایک راز بن چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کامیابی ہمارے دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عمر کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی قبر پر آج بھی لوگ آتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے اور لوگ کہتے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کی کامیابی چھوڑ کر آخرت کی کامیابی پا گیا۔ اس کی قبر پر ایک کتبہ تھا، اس پر لکھا تھا کہ اصل کامیابی کا راز سچ، صبر اور خلوص دل ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی انہی 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، ان تینوں چیزوں پر عمل کر کر۔ تو جی، اس کہانی میں ہمیں سبق ملتا ہے سچ بولنے کا، صبر کرنے کا اور نیکی کو چھپا کر کرنے کا۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ سب کو آپ کی کامیابی کیسے ملی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔